علیہ وسلم تسلیما مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم مجلس ذکر میں شریک خواتین و حضرات، گزشتہ ہمارا کیونکہ جو درس ہونا تھا وہ نہیں ہوا، لیکن ہمارے مہمان جو تشریف لائے ہوئے تھے الحمدللہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ پبلک جو خطاب تھا وہ ہوا۔ ہماری مجلس ذکر میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جتنے ساتھی ہمارے آتے ہیں اکیڈمک موڈ میں ہوتے ہیں، کچھ لرن کرنے کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے، کچھ اپنی لیک آف ایجوکیشن کو امپروو کرنے کے لیے، جو ہماری تعلیمی کمزوری ہوتی ہے ہم اس کو امپروو کرنے کے لیے آتے ہیں، کرنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے ہم آتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام دوستوں کی اس حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی کے حوالے سے کہاں تک پہنچے تھے؟ آپ میں سے کسی کو یاد ہو؟ 40 یعنی آپ کی 40 ایئرز تک ایج تک پہنچے تھے، یعنی آپ کی پروفیسی کی جو اناؤنسمنٹ تھی اس تک ہم پہنچے تھے۔ اس کے بعد پروفٹ آپ کی شروع ہو گئی، یعنی کہ آپ کی نبوت کا سلسلہ شروع ہوا۔ نبوت یہ اپنی مرضی سے نہیں ہوتی، ہمیشہ یاد رکھیں کہ نبی جو بھی ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے نبوت کا اعلان نہیں کرتا، بلکہ نبی اللہ کی طرف سے چوزن سلیکٹڈ ہوتا ہے کہ اللہ جس کو اپوائنٹ کرتا ہے وہی شخص نبوت کا اعلان کرتا ہے۔ جو بندہ سیلف میڈ پروفٹ ہوتا ہے، اپنی ذات کے طور پر وہ پروفٹ بننے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس کی زندگی کے اندر ہی ذلیل اور خوار فرما دیتے ہیں اور اس کی لائف کو ڈسٹروائے کر دیتے ہیں، کیونکہ نبی کی پروٹیکشن اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اے میرے محبوب ہم تجھے لوگوں کی تکلیفوں سے بچا کے رکھیں گے۔ جو لوگ تجھ پر نبوت کا اٹیک کریں گے ہم اس سے بچا کے رکھیں گے۔ رہا کہ کسی کو تکلیف کا آنا، جتنا بڑا مقام ہوتا ہے، جتنا بڑا سٹیٹس ہوتا ہے، اتنا اس کے لیے آزمائش بھی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں آرام کی نیند سوتے ہیں، کوئی باڈی گارڈز ہوتے ہیں، کوئی ڈور پر کوئی سیکورٹی گارڈز ہوتے ہیں، کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن جتنا آدمی بڑا ہوتا ہے اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں، اس کی سیکورٹی زیادہ ہوتی ہے۔ سونے سے پہلے وہ بیچارہ سوچتا ہے کوئی ونڈو توڑ کے تو اندر نہیں آئے گا، ونڈو بھی مضبوط ہو، اس ڈور کے پاس بھی اس طرح ہو، یہ بھی ہو، یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ اور پھر بالخصوص نبوت کا سلسلہ جس طرح اوپر چلا جاتا ہے اس طرح دشمنی بھی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبیوں کو اذیتیں تکلیف پہنچائی گئی، ان کو ہرٹ کیا گیا، ان میں سے سب سے زیادہ جس کو ہرٹ کیا گیا، جس کو تکلیف پہنچائی گئی، جس کے لیے پریشانی کریٹ کی گئی، وہ میں محمد۔ یعنی اب اندازہ کر لیں کہ کتنی بڑی بڑی تکلیفیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور بالخصوص آج ہم کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کے بعد 23 ایئرز جو ہم تھوڑا سا اس کو بیان کریں گے شارٹلی، لیکن اس کے اندر فرسٹ ایئر جس وقت آیا تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اناؤنس کیا تو فرسٹ ٹائم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انوائٹ کیا اپنی فیملی کے افراد کو، جس کو کہتے ہیں یعنی دعوت ذی العشیر، یعنی اپنے گھر والوں کو، ان سب کو انوائٹ کیا۔
اور آپ نے ارشاد فرمایا اور کھانا بھی پکایا. یہ اسلام کے لیے لوگوں کو بلانا اور ان کے لیے کھانا پکانا یہ رسول اللہ کی سنت ہے. ہمارے لوگ بعض مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے ہٹے کٹے آتے ہیں، بیٹھتے ہیں 11ویں میلاد، یہ سارا ذکر و اذکار، یہ کھا پی کے چلے جاتے ہیں، یہی پیسہ غریبوں کو دے دیا جائے. تو فائدہ بھائی غریبوں کی اپنی قسمت ہے، اس کے لیے وہ جن کا جو حصہ ہوگا ان کے لیے وہ ملے گا. میرا لقمہ آپ نہیں لے سکتے، آپ کا لقمہ میں نہیں کھا سکتا. النصیب و یصیب، جو نصیب ہے وہ ملے گا. لیکن ایک بات جو ذہن میں رکھیں وہ یہ ہے کہ گیدرنگ کے اندر لوگوں کو نیکی کی طرف، تبلیغ کی طرف بلانا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانا، اور پھر ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرنا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی سنت مبارک ہے. آگے حضرت تشریف لائیں اللہ وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمارے حضرت علامہ مولانا نصیر اللہ صاحب، جزاک اللہ خیر. تو اس طرح کا ایک نظام ہوتا ہے. تو پہلے ذوی العشیر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انوائٹ کیا، اور ان میں سے آپ کا چچا جو تھا ابی لہب بھی موجود تھا، ابی طالب وغیرہ سارے موجود تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ جو ہیں، میں نے آپ کو دعوت دی ہے اور یہ کھانا موجود ہے. جب کھانا کھا چکے سارے، تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک تمہیں بات سمجھاتا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ میری کمانڈز کو، میرے اس قول کو، میرے اس کہنے کو، میری سینگز کو جو ہے نا، اس کو فالو کرو. تو انہوں نے کہا کون سی بات ہے کہ محمد آج تک کون سی بات ہے جو تو نے کہی ہو اور ہم نے فالو نہ کیا ہو؟ تو سچا آدمی ہے، اور تو بالکل آج تک کبھی تو نے جھوٹ نہیں بولا، کسی کو ڈوچ نہیں دیا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا. اے محمد کا آج تو کہتا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ایک ہی بات ہے کہ اللہ واحد، اللہ ایک ہے، ان بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو. قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انا رسول اللہ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں. جس کو محمد بن عبداللہ کہتے ہو، میں محمد الرسول اللہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں. تو ان بتوں کو چھوڑ دو. تو سب سے پہلے آپ کے چچا نے آپ کی مخالفت کی، اور اس نے کہا کہ اے محمد تجھے اس طرح ہو، تجھے اس طرح ہو، یعنی بہت ساری باتیں اس نے کہیں. اور اس نے کہا تو نے اس لیے ہمیں اکٹھا کیا تھا کہ تاکہ ہم اپنے خداؤں کے بارے میں یہ بات سنیں. اور پھر وہی انہی آیات یعنی یہ آیات بینات تبت یدا ابی لہب وتب، اسی کی انہی باتوں کا جواب اللہ نے دیا ہے. اے ابی لہب تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، جس ہاتھ کے بارے میں تو اشارہ کرتا ہے، تیرے کہنے سے میرے حبیب کا ہاتھ ٹوٹے گا نہیں، لیکن میرے کہنے سے تیرے ہاتھ ضرور ٹوٹے گا. تو فرسٹ ایئر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ان پرابلمز کو یعنی فیس کرنا پڑا. پھر چلتے چلتے سیکنڈ ایئر آیا، پھر بھی ٹوٹل یعنی 3-4 آدمی مسلمان ہوئے. اور پھر اس کے بعد 1 سال کے بعد 5 آدمی مسلمان ہو گئے. دوسرا سال آیا تو پھر اس طرح تیسرے سال تک پریشانی. 5th ایئر جس وقت اسلام کا آیا، تو 5th ایئر کے اندر جا کر بڑی مشکل سے کوئی 30 مسلمان سامنے آئے، بڑی مشکل سے. پھر اس کے بعد چلتے چلتے 5th ایئر میں نبوت کے 5ویں سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی سوشل بائیکاٹ کر کے آپ کو شعب ابی طالب میں، یعنی حضرت ابی طالب کی جو وہاں پہ جو ایک ویلی تھی، اس ویلی ابی طالب میں ان کو بند کر دیا گیا. اور سوشل بائیکاٹ اس طرح کر دیا گیا کہ کوئی چیز اندر نہ جائے، اور اندر سے اگر کوئی باہر آنا چاہتا ہے تو پھر ہماری جو باتیں ہیں وہ مان کے باہر نکلے گا. نہ کوئی اندر جائے، نہ کوئی چیز پرووائڈ کرے، اور پہرے مقرر کر دیے گئے. اور یہ اتنا بڑا یعنی یہ حادثہ تھا کہ پینے کے لیے پانی موجود نہیں، کھانے کے لیے غذا کوئی موجود نہیں. گراس کی روٹس جو ہے وہ نکال کے مسلمان چبا چبا کے پانی بھی اس سے لے رہے ہیں اور غذا بھی اس سے لے رہے ہیں. اب آپ کو اگر ایک دن کا کھانا نہ ملے تو آپ کتنی تکلیف میں ہوتے ہیں، بالخصوص جن کو شوگر کی تکلیف ہے. یہ تکلیف یہ نہیں ہے کہ اسی سال میں لوگوں کو آنی شروع ہوئی ہے. یہ شوگر، بلڈ پریشر، یہ جتنی بھی ساری کی ساری تکلیفیں یہ پہلے سے موجود ہیں.
یہ تکالیفیں پہلے سے موجود ہیں، صرف تحقیق آنے پر یہ نام سامنے آ جاتے ہیں۔ تو ففتھ یعنی نبوت کے ایئر میں یہ چیز آئی، اور 1 سال 1.5 سال 2 سال کا عرصہ اسی کو فیس کرتے ہوئے گزارا گیا۔